بخیل ہے علی کی سخاوت سن کر سخی ہو جائے؟ اگر کوئی بزدل ہے تو علی کی شجاعت سن کر بہادر ہو جائے؟ اس لیے ہم لوگ آپ لوگوں کو سناتے ہیں علی کے فضائل. اگر کوئی بے نمازی ہے تو ایک رات علی کا 2000 سجدہ یاد کر کے نمازی ہو جائے. النظر الى الصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ایک اور بھی حدیث ہے النظر الى والدیہ عبادت، والدین کو دیکھنا بھی عبادت. یہ پیغام خصوصاً نوجوان بچوں کے لیے کہ اپنے والدین کے چہرے کو فقط جا کر دیکھ لینا یہ عبادت ہے. اور قرآن نے خدا کی قسم جہاں پر اپنی عبادت کا اللہ نے ذکر کیا ہے، قضا ربک، میرا حبیب تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے. قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. اور فوراً فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. اور لا تقل لہم اف، خبردار جب والدین کے سامنے کھڑے ہونا اور ان کی باتیں تمہیں اچھی نہ لگے تو اف تک نہ کہنا. اف اف، یہ قرآن ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. آپ امر نہیں کو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو منع کیا ہے اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اف اف تک نہ کہے والدین کو. اسی لیے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے پیچھے اگر کچھ چھوڑے تو باقیات و صالحات چھوڑے. ایسی اولاد چھوڑے، تربیت واجب ہے. ایسے باقیات و صالحات چھوڑے جو اس کے کام بھی آئے. قبلہ، یہ اولاد بھی بڑا امتحان ہے انسان کا. النظر الی والدیہ عبادت، والدین کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ایک اور حدیث ہے النظر الی عالم عبادت، عالم با عمل کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث ہے النظر الی کعبہ عبادت، بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. لیکن دوستو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، والدین کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، اور اللہ کے گھر کو دیکھنا بھی، عالم کو دیکھنا بھی عبادت. لیکن جب آپ قرآن کو دیکھ رہے ہیں نا تو فقط قرآن کو دیکھ رہے ہیں، والدین کو نہیں دیکھ رہے. آپ قرآن کو نہیں دیکھ رہے، یعنی بیت اللہ کو نہیں دیکھ رہے. اگر بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو باقی جو 3 چیزیں ہیں یعنی قرآن، والدین، صحف، اس کو نہیں دیکھ رہے. اور آپ کی نگاہ فقط اسی چیز پر ہے. ہاں، میں آپ کو ایک ایسی ذات نہ بتا دوں جس کے دیکھنے سے آپ کو بیت اللہ بھی نظر آئے، آپ کو قرآن بھی نظر آئے، آپ کو والدین بھی نظر آئے، آپ کو اہل علم بھی نظر آئے. وہ ذات علی ابن ابی طالب کی. رسول نے فرمایا ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن، جیسا عمل قرآن کا ویسا عمل علی کا. یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال بھی کعبہ کی طرح ہے. یا علی انت وانا ابواب هذه الامہ، اے علی تو اور میں اس امت کے باپ ہے. امت کے باپ ہے. اور عالم کی بات ہے، عالم تو علی جیسا کہاں ملے گا تمہیں. اچھا، یہ جو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دیکھیں نا. اچھا، ایک اور بھی پہلو سے میں بات کر کے پھر آپ کو آتا ہوں. دیکھیں یہ تسبیح نا آپ اٹھا لیں، آپ کہتے رہے قرآن 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 قرآن. میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اللہ نے یا حدیث میں یا کہیں ملا ہو کہ اس کا کوئی اجر ہے. یا آپ کعبہ 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 کہتے رہے تو کوئی اجر نہیں ہے. یا آپ جناب ابا ابا کہتے رہے تو کوئی اجر نہیں ہے. دیکھنا عبادت ہے لیکن ان کا ذکر عبادت نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم جیسے آپ تسبیح اٹھا کے کریں گے علی علی علی
علی آپ کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوگا. اچھا میں اب آپ کو ایک بڑی فکر کی بات دوں میرے دوستوں. یہ جو فرمایا رسول اللہ نے النظر الی وجہ علی عبادہ، یہ کیوں فرمایا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا. علامہ ابن اسیر جزری بہت بڑا عالم ہے اہل سنت کا، جس نے تاریخ ابن اسیر بھی لکھی اس نے، بہت بڑا. اور گوگل پہ آج کل تو ماشاءاللہ جو بھی مولوی پہ اعتراض آپ کو ملے گوگل کو چیک کر لیں آپ، اگر نہ ملے پھر مولوی سے پوچھ لیں. گزارش یہ ہے کہ علامہ ابن اسیر جزری کی کتاب النہایہ، اس کی ہے 5ویں جلد، اور اس کا باب ہے قبلہ نون کا. کون سا باب ہے؟ نون کا باب. کتاب کا نام ہے النہایہ. یہ احادیث کی کتاب ہے، غرائب الحدیث یہ کتاب کا موضوع ہے. اس میں جب نون کے باب میں قبلہ جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے عمران بن حسین کی روایت سے وہ لکھتا ہے یہ جو رسول نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ مزے کی بات ہے. کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، وہ پھر وہ عبارت لکھتا ہے کہ ان علی، کہ جب علی اذا کان برز علی، جب علی اپنے گھر سے نکلتے نا تو مدینے کے یہودیوں کی نگاہ پڑتے علی پر تو کہتے لا الہ الا اللہ ما اسجا ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اتقى ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما علم ھذا الفتى. کیا مطلب؟ نہیں سمجھے؟ خدا کی قسم، جس کو دیکھ کر یہودی کلمہ پڑھ لے اسے قرآن کی زبان میں علی کہتے ہیں. علی کے چہرے کو دیکھا اور کلمہ زبان پہ جاری ہو گیا. اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ وجہ اللہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے اور اس کا میں نے آپ کو باب بھی بتایا ہے، نون کا باب ہے کہ نظر الی وجہ علی عبادہ. یہ رسول نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ جو کافر تھے جیسے ان کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی، بے ساختہ ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کتنی شرف والا یہ جوان ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کتنا بہادر یہ جوان ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کتنا سخی یہ جوان ہے. کیسا مرشد ہے علی آپ کا. اب یہ سمجھ آتی ہے. رسول نے ایک اور بھی جملہ ارشاد فرمایا، دیکھیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء نے توحید کو منوانے کے لیے زبان استعمال کی. زبان استعمال کی، لیکن علی وہ ذات ہے جو توحید کو منوانے میں چہرہ استعمال کر رہا ہے. چہرہ استعمال کر رہا ہے. اب رسول اللہ کی وہ بات سمجھ میں ہمیں آئی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ، جو آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہے، جو نوح کو دیکھنا چاہتا ہے، جو ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہے، جو دانیال کو دیکھنا چاہتا ہے، جو یعقوب کو دیکھنا چاہتا ہے، جو موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے، جو عیسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، وہ فقط علی کے چہرے کو دیکھ لے، تمام انبیاء کی صفات مل جائیں گی. کیا فضائل ہے میرے مولا کے. اس لیے دوستو علی وہ ذات ہے. ارباب جو محققین ہے، ابن حدید معتزلی کہتا ہے، کہتے ہیں علی وہ ذات ہے. ہم بڑے حیران ہوتے ہیں علی پر. کیسے؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں، ہم تحقیق کریں، تفحص کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑا پہلوان ہے قبلہ تو بہت بڑا عالم نہیں ہوگا. کبھی کسی مولوی کو عالم پہلوان دیکھا ہے آپ نے؟
اور جو بہت بڑا پہلوان ہوگا وہ بہت بڑا عالم نہیں ہوگا قبلہ. کیوں متضاد چیزیں ہیں. لیکن ابن حدید معتزلی کہتا ہے ہم جب علی کی ذات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اگر علی میدان میں ہے تو لا فتح الا علی، اگر منبر پر ہے تو سلونی سلونی. متضاد چیزیں ہیں. کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ بہت بڑا عالم بھی ہو اور بہت بڑا شجاع بھی ہو. قبلہ عالم اتنا. ایک روایت سن لیں آپ. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ کیونکہ یہ تاریخ الخلفاء میں بھی ہے، ہمارے بہت سارے اہل سنت بھائیوں علماء عامہ کی کتب میں موجود ہے یہ بات کہ حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹی عمر میں قبلہ وہ فتویٰ دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹی عمر میں خود وہ لکھتے ہیں، خود تاریخ الخلفاء کا مطالعہ کریں. اسی لیے ایک اور میں یہاں پر میں آپ کو علمی بات بتاتا چلوں کہ ایک بندے نے اعتراض بھی کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت کو ہم قبول نہیں کریں گے. کون سی روایت؟ وہ یوم الخمیس والی روایت جو بخاری کے حوالے سے ہے، کاغذ قلم والی روایت کو. کیوں؟ کہ ان کی عمر چھوٹی تھی. بھئی جو چھوٹی عمر میں فتویٰ دے سکتا ہے اس کی روایت کیوں نہیں لے سکتے آپ؟ لیکن بھی بات لیب میں آ گئی. تو میرے دوستو یہ اعتراض کس نے کیا ہے؟ شبلی نعمانی نے کیا ہے اپنی کتاب الفاروق میں. گزارش یہ ہے میرے بھائی، کسی نے پوچھا عبداللہ ابن عباس سے اتنا علم کہ کہاں سے آ گئے تیرے پاس؟ کہا سچی بات یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ کھجوریں نوش فرما رہے تھے. رسول اللہ نے منہ مبارک سے ایک گٹلی نکالی، ایک طرف رکھی. جیسے میں نے وہ گٹھلی اٹھائی اس پر جو لعاب رسول لگا ہوا تھا وہ میں نے منہ میں ڈالا. جیسے وہ میرے منہ میں گیا علم ٹھاٹھے مارنے لگا. میں کہتا گٹھلی پر کتنا لعاب رسول ہوگا.